یہ شکر گزار ہے. آئیے ہم ایک بار پھر پڑھتے ہیں. اور یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے: اور جو تخت پر بیٹھا تھا میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا. پھر میں نے ایک زور آور فرشتے کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے. اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا. اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ ہے. تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلہ کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے اس کتاب اور ان کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا. خدا ان کے کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آئیے دعا. اے ہمارے آسمانی اور جلالی خداوند، آج تجھ سے پاک روح کا مسا مانگتے ہیں تاکہ تیرے کلام کو ویسا ہی بیان کیا جائے جیسا کرنا لازم ہے. اے خداوند، تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہم سب کو آسمانی سمجھ عطا فرما تاکہ تیرے کلام کو آج ویسا ہی سمجھا جائے جیسا سمجھنا لازم ہے. مسیح کے نام میں آمین. اس سے پہلے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں، لاسٹ ٹائم پچھلے 2 ہفتوں سے پہلے جب میں نے کلام کیا تھا تو ہم نے مکاشفہ کون سا باب دیکھا تھا؟ 6واں باب دیکھ رہے تھے، اور وہاں پہ 4 گھوڑوں کا ذکر تھا، جن میں سے 3 کا ذکر ہم نے کیا تھا، اور کچھ سوالات کیے گئے تھے، اور یہ والی بک دی گئی تھی. اور اس کے بعد ایک شخص تھے جن کو یہ کتاب کہا گیا تھا کہ آپ کو دی جائے گی لیکن نہ دے سکے. آج میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہ کتاب دی جائے، اور میں شکر گزار ہوں ان کے رائٹر پاسٹر اجاز کے لیے کہ وہ وقتاً فوقتاً ہمیں ڈونیٹ کرتے رہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں یہ بک جو ہے وہ دی جا سکے. وہ ہیں ادھر جنہوں نے لاسٹ ٹائم بک لینی تھی لیکن نہیں آئے، میرے ذہن میں نہیں ہے وہ کون تھے. آپ دے جی، آپ پلیز آئیے. آج پاسٹر اجاز نے 2 اور بکس دی ہیں، اور یہ ان کے لیے ہے جو پچھلے سے پچھلے لیسن کو یا سرمن کو تھوڑا سا یاد رکھ سکیں. اور یہ کسی کالج یا ہائی اسکول کے بچے کے لیے جو یہ بتا دے کہ مکاشفہ 6 باب میں 4 گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے. ترتیب سے ان 4 گھوڑوں کے رنگ بتا دے. پہلے گھوڑے کا کیا رنگ تھا، دوسرے کا کیا، تیسرے کا کیا، چوتھے کا کیا. ماں باپ سے نہ پوچھنا شروع کر دیں، بیٹا ادھر دیکھیں، آپ سے پوچھا ہے جی کوئی بچہ. 4 گھوڑوں کا ذکر تھا، 3 پہ ہم نے تشریح کی تھی. جی کون بتا رہے ہیں ذرا؟ نہیں،
میں نے بچوں کا ذکر کیا تھا، بہرحال کوئی بات نہیں، اب تو وہ ہو گیا، انہوں نے بتا دیا. اب تو کوئی بتا ہی سکتا ہے بچہ. کون کون سے تھے؟ سفید، کالا اور بھورا. ہاں، سفید، سرخ، کالا اور زرد. یہ ایک بینک کو دے دو اور ایک اس کو پڑھنا بہت اچھی. آج کا جو کلام ہے جس کی تلاوت کی گئی، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھے باب میں آسمان کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے. تخت لگا ہوا ہے، اور وہ تخت کیسا ہے، وہاں پہ کون بیٹھا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے، اور پھر اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں، اور پھر اس میں رویا کے ذریعہ مکاشفہ کا بھید خدا کے بندہ پہ آشکارا کیا جاتا ہے. اور ایک بک دکھائی جاتی ہے جو اندر سے بھی اور باہر سے بھی لکھی ہوئی تھی، لیکن اس پہ مہر کی گئی. اور جب کسی پہ مہر کی جاتی ہے تو اس کو عام شخص یا ہر کوئی نہیں کھول سکتا. صرف وہی کھول سکتا ہے جس کو اختیار ہو. میرا خیال ہے کہ بھائی عامر وکیل صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ قانونی طور پہ بھی اگر کسی گھر کو، کسی دکان کو، کسی نہ کسی بلڈنگ کو بند کیا جائے، سیل کیا جائے، اس پہ گورنمنٹ مہر کر دے، تو کوئی عام بندہ، ایون کہ گھر والے بھی اس کو نہیں کھول سکتے. صرف وہی کھول سکتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جس کو اختیار دیا ہو. تو یہ دیکھ کر کہ اس بک کو کوئی بھی کھولنے کے لائق نہیں نکلا تو رونا شروع کر دیا اس نے، افسوس کرنا شروع کر دیا کہ یہ ایسی کیا بات ہے اس کتاب میں کہ جس کو کسی کو اختیار ہی نہیں دیا گیا، کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. لیکن کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں ابھی جو پڑھا گیا کہ کہا گیا کہ رو مت، کہ دیکھ ایک شخص ہے جو اس کو کھول سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ خدا کا برا. اور خدا کا برا ہم سب جانتے ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. وہ خداوند کا برا کون ہے؟ یسوع مسیح. لہذا یہ اختیار صرف اس کو دیا گیا، اور وہ اختیار جو ہے صرف وہ جو 24 بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی کو نہیں ملا، صرف خداوند کے برے کو دیا گیا. کیوں؟ وہی غالب آیا جس کو اختیار دیا گیا. اب وہ غالب کیسے آیا، کب آیا، کیوں کر آیا، یہ الگ کہانیاں ہیں، ان پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ یسوع مسیح ہے جو اس بک کو، ان مہروں کو کھولنے کے لائق نکلا. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ جب پہلی مہر یسوع مسیح کھولتے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ آ اور دیکھ. جب وہ آیا اور دیکھا کہ اس مہر کو کھولا گیا ہے تو ہر ایک چیز اس پہ واضح کی گئی. اور وہ واضح کیا کیا گیا تھا؟ ایک گھوڑا، اور وہ گھوڑا کون سا تھا؟ سفید گھوڑا تھا. اور وہ سفید گھوڑا جو ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہا تھا؟ کس کی؟ پاکیزگی کی. پاکیزگی کی نمائندگی کر رہا تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ گھوڑے جو ہیں یہ ادوار ہیں، دور ہیں، ایجز ہیں، زمانے ہیں. اور جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ جو بائبلی نبوت ہوتی ہے، جس نبی کے دور میں وہ نبوت کی جاتی ہے،
اس نبوت کا آغاز اس دور سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو نبوت دانیل کی اوپر عیاں کی گئی وہ آغاز اس دور سے ہو۔ جو مکاشفہ پہ یوحنا عارف پہ نبوت دی گئی وہ اس کے دور سے آغاز ہوگی۔ لہذا جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان نبوتوں کو دیکھتے ہیں تو اس دور سے ان کی نبوتوں کا آغاز کیا جاتا ہے۔ تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا دور جو تھا، کسی کو یاد ہو کہ کون سا تھا؟ کون سے تاریخ کے حوالے سے کب سے شروع ہوا؟ ایک 100 تک تھا۔ شروع کب ہوا؟ 31 عیسوی سے 100 عیسوی تک کا یہ دور رہا، اور اس دور میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کلیسیا بڑے زور سے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، کیونکہ پاک لوگ تھے، کلام کی سچائی ان پر با اثر تھی، اور وہ خود کلیسیا بھی با اثر تھی، دوسرے لوگوں پہ اثر انداز ہو رہی تھی، اس لیے وہ کلیسیا جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن شیطان اس کو مکمل طور پہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا۔ وہ دور با کلیسیا کا دور۔ دوسرا دور جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے؟ 100 عیسوی سے لے کر 313 تک۔ اور یہ کون سا گھوڑا نظر آیا جب اس نے کہا کہ آ اور دیکھ، اور خداوند یسوع مسیح نے جب وہ دوسری مہر کھولی تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ کون سا گھوڑا ہے؟ سرخ لال گھوڑا، اور لال جو ہے وہ کائے کی علامت تھی؟ خطرے کی نشانی ہے۔ کائے کی؟ پیسہ کچھ کہہ رہے ہیں، قتل و غارت۔ اس لیے اس دور کو پاک ایمان جو ہے وہ کس لیے کدھر ہو گیا؟ کیسا ایمان ہو گیا؟ خون آلودہ ایمان ہو گیا۔ پہلا پاک ایمان والا دور، دوسرا خون آلودہ دور ہو گیا، اور اس کے بعد تیسرا دور جو ہے وہ کون سا تھا؟ تیسری بار جب مہر کھولی گئی اور تیسری بار کہا گیا کہ آ اور دیکھ، مہر کے کھلتے ہی اس نے کون سا گھوڑا دیکھا؟ کالا گھوڑا دیکھا، اور کالا گھوڑا جو ہے وہ کس کی نشاندہی کرتا ہے؟ دھوکے کی۔ اور پھر اس دور میں کیا ہوا؟ ایک خاص نام دیا گیا تھا، اور کافی لمبی بات ہم نے کی تھی، سمجھوتا کیا گیا، اور اس کو سمجھوتا پذیر ایمان کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگ تیزی سے کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے، لیکن ہم نے کہا تھا کہ دیکھا تھا کہ پیچھے پس منظر شیطان کی اسٹریٹجی چل رہی تھی، اور وہ اس کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ اس نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس نے سمجھوتا یہ کیا تھا کہ یہ لوگ جو پاک ایمان والے ہیں، جن کے پاس حقیقی کلام ہے، یہ اپنے ایمان سے مڑتے نہیں ہیں، ان کے پاس سچائی ہے، اور اس سچائی میں ملاوٹ کے لیے اس نے سمجھوتا کر دیا۔ ان کو چاہے مارو، چاہے قتل و غارت کرو، اظہار ثانیہ دو، یہ اپنے ایمان سے ٹلتے نہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس نے ایک اسٹریٹجی لگائی، اور وہ اسٹریٹجی کیا تھی کہ ان کی جو حقیقت ہے، خدا کے کلام کی جو سچائی ہے، اس میں ملاوٹ کر دی جائے۔ اور اس نے کیا کیا؟ بہت سارے بے ایمان لوگوں کو مسیحت میں ڈالنا شروع کر دیا، اور دیکھنے میں مسیحت کیا ہو رہی تھی؟ بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن در حقیقت میں اس کلام کے اندر ملاوٹ ہوتی چلی جا رہی۔ لوگوں کو چرچز کے اندر بت لا کر رکھ دیے۔ وہ جو بت پرست لوگ تھے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے دوسری چیزوں کے بت جو ہے وہ لا کر رکھ دیے، کہا کہ یہ پیٹر کا بت ہے، یہ میری کا بت ہے، آپ اس کو سجدہ۔ وہ بت پرستی اس طرح سے ان کے اندر آ گئی۔
اور اسی سمجھوتے کے دور میں بہت سارے لوگ اپنے حقیقی تعلیم سے، خدا کے کلام کی جو حقائق تھے اس سے مڑتے چلے گئے۔ پہلی کلیسیا جو تھی، پہلا دور جو تھا وہ با اثر تھا، لیکن اب وہ معاشرے پہ اثر ڈالنے والے تھے۔ اب معاشرے کا اثر کلیسیا پہ آ رہا تھا، اور یہ دور جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون سا تھا دور؟ اس کی ایج کیا تھی؟ 313 سے 538 538 313 سے 538 کا دور۔ اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو جو دانیل نبی کی نبوت تھی وہ بھی پوری ہو رہی ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ زمانوں کو تبدیل کر دیں گے، اور جو سورج کی پرستش کرنے والے تھے ان کو سن ڈے، سورج کا دن کہہ کر پرستش کرائے۔ اور اس دور میں در حقیقت میں کیا ہوا کہ مذہب اور سیاست، یعنی کہ ریاست، حکومت اور مذہب کو یکجاں کر دیا گیا، ملا دیا گیا، اور جو پاور ہے، اختیار ہے، وہ اور مضبوط ہو گیا، بڑھ گیا۔ اور اس مذہب کے بڑھنے سے جو مذہبی قوت تھی، مذہبی اختیار تھا، وہ اور مضبوط ہو گیا اور بڑھ گیا، اور اس مذہب نے، اس اختیار نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کے دور کو بدل دیا۔ اور یہ دور کون سا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں، 313 سے 538 کا دور رومن حکومت کا، رومن ایمپررز کا۔ اور اس دور میں جو تبدیلیاں آئیں، یہاں تک اختیار لے لیا گیا کہ لوگ نجات پانے کے لیے مختلف سفر کرتے، روم تک آتے۔ اور میں کبھی کبھی جب یہ دیکھتا یا سنتا ہوں مریم آباد کا میلہ، وہاں پہ ایک دفعہ میں نے خود، ہم اسٹال لگانے کے لیے فرید آباد میں سے وہاں گئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ روڈ سے مریم آباد کا جہاں پہ وہ اسٹیچو ہے وہاں تک ننگے پاؤں جا رہے ہیں، پیدل چل کے، اور ایون کہ اپنی کونیوں پہ جا رہے ہیں۔ مختلف انداز سے وہ ایک طرح سے سفر کر کے نجات پاتے ہیں اپنے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر میں اذیت دے کر اپنے آپ کو وہاں تک پہنچوں گا تو میں نجات پاؤں گا۔ اور اس دور میں بھی کچھ ایسا ہی تھا، وہ لوگ جو اپنی نجات اپنے اذیت دے کر اپنے جسم کو حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ مختلف شہروں سے، مختلف ممالک سے روم میں آیا کرتے تھے، پیدل آتے تھے، اپنے جسم کو اذیت دیتے تھے تاکہ میں نجات حاصل کر سکوں۔ لیکن یہ دور، اذیت والا دور، خدا کی کلام کی حقیقت کو بدلنے والا دور، اور آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ نجات حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن یہ نجات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ لوگ اس زمانہ میں لوگوں کو نجات دینے کے لیے بخشش کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید میں بہت گنہگار ہوں تو میں آسمان پہ نہیں جا سکتا، اور کچھ سوچتے تھے کہ شاید میں اتنا گنہگار نہیں ہوں کہ دوزخ میں جاؤں، اور اتنا پاکیزہ بھی نہیں کہ آسمان پہ جا سکوں، تو میرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے۔ یہ وہ دور ہے جب یہ رواج نکال دیا کہ آپ پیسے دو گے تو آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، پیسے دے کر آپ اپنے گناہوں کی تلافی کر لیتے ہیں۔ یہ وہ ایک کانسیپٹ دے دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو نہ اوپر جائیں گے نہ نیچے آئیں گے، وہ سینٹر میں رہیں گے، اور اسے برزخ پرگٹوری کا نام دیا گیا، اور وہاں پہ وہ لوگ جلتے رہیں گے۔ اور اس سے بچنے کے لیے آپ ایک جس کے پاس زیادہ اختیار دیا گیا، سیاست میں بھی یعنی ریاست میں بھی، حکومت میں بھی اور مذہب میں بھی ایک اختیار دیا گیا، اور وہ اس کے پاس جاتے اور اس کو اختیار یہ ہوا کہ یہ گناہ بھی معاف کر سکتا، گناہ صرف میرا خدا، صرف میرا یسوع معاف کر سکتا ہے، انسان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو اختیار اس دور میں اس شخص کو دیا گیا، رومی امپائر کو، اس مذہب کی رہنما کو دیا گیا کہ وہ پیسے لے کے گناہ معاف کر سکتا، وہ انہیں پرگٹوری سے بچا سکتا ہے۔ یہ وہ رسومات آ گئی جو معاشرے کے بت پرست لوگوں کی تھی، اور وہ کن پہ اثر انداز ہو گئی؟ اس پاک کلیسیا پہ اثر انداز ہو گئی۔ لیکن شیطان نے اپنا پورا زور کہ کسی طریقے سے مکمل طور پر کیا کیا جائے کہ اس کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو خدا کے کلام کی سچائی سے، اس کی حقیقت سے دور سے دور لے جایا جائے۔ لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ تھے جو خدا کے کلام پہ ڈٹے رہے، جو اس کے کلام کی حقیقت سے، اس کے کلام کی سچائی سے نہ مڑے۔ لہذا ایک دور اور آتا ہے۔ لاسٹ ٹائم اگر یاد ہو تو میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ڈینومینیشنز آ چکی ہیں، بہت ساری کلیسیاؤں نے جنم لے لیا ہے، اور ہر کلیسیا یہی کہتی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اگر آپ ان کا مطالعہ کرنا شروع کریں کہ یہ کلیسیا کے عقائد کیا ہیں، یہ کلیسیا کی بنیاد کیسے رکھی گئی، یہ کلیسیا کے رسم و رواج کیا ہیں، ان کی ٹیچنگز کیا ہیں، تو وقت لگ جائے گا۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ اگر آپ صرف اس کلام مقدس کا اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ پہ ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ جب آپ چوتھی مہر کو پڑھتے ہیں، چوتھی مہر کو ذرا دیکھیں کیا لکھا ہے۔ کاشوا چھٹا باب 7ویں آیت۔ اور جب اس نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ، اور یہاں پہ ایڈ کر لیں آ اور دیکھ، وہ اس کو نظارہ دکھایا گیا، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے، اور اس کے سوار کا نام موت، اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پہ یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور تال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کرے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھوڑا زرد، اس کو میں تھوڑا سا جو انڈین موویز دیکھتے ہیں، انڈین رسم و رواج سے واقفیت رکھتے ہیں، تو کبھی دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کی تصویر کے اوپر لال رنگ کے پھول ڈالتے ہیں نا؟ جی نہیں، کون سے ڈالتے ہیں؟ زرد رنگ کے، کہ یہ مر گئے، فوت ہو چکے، اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ زرد رنگ کس کی علامت ہے؟ موت کی۔ جب آپ تصویر پہ زرد پھول دیکھتے ہیں تو ان کے رسم و رواج کے مطابق آپ بالکل جان جاتے ہیں کہ اس شخص کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو یہ گھوڑا جب نکلتا ہے تو یہ بھی موت کی ہے، اور یہ موت کن کی موت ہے؟ یہ وہ لوگوں کی موت ہے جو اپنے ایمان میں مضبوط رہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ مختلف
دور میں اس ایج کے اندر چوتھا دور جو تھا وہ کون سا تھا؟ 538 سے لے کر 1798 کا دور. آخری دور یعنی کہ چوتھے گھوڑے کا دور کون سا تھا؟ 538 سے لے کر 1798 کا دور. اور اس دور کو جب آپ تاریخ کے حوالے سے مطالعہ کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جن کے پاس عظیم کشمکش کی کتاب ہے؟ اگر آپ نے یہ کتاب پڑھی ہے تو آپ کو ان کے اندر بالکل واضح نظر آئے گا، ملے گا کہ بہت سارے ایسے لوگ اس دور میں اٹھے ہیں جن پہ اذیت دی گئی. ایک گروپ تھا، آپ نے پڑھا ہوگا اس بک میں، ریڈنس کا ایک گروپ تھا جو اس کلام کے اوپر ڈٹا رہا، لیکن اس وقت کے دور کی جو حکومت تھی وہ ان پہ اعزار ثانیہ لانے لگے اور وہ وہاں سے بھاگے اور شمالی علاقوں میں جا کر پہاڑوں پہ بسے لگے. اور پہاڑوں پہ جا کر انہوں نے بائبل مقدس کو تحریر کرنا شروع کیا. اور وہ ایک پوری بائبل کے طور پہ نہیں، کچھ حصہ بائبل کا اتنا سا لکھ لیا، اس کو چھپا لیا اور اپنے کپڑوں میں چھپا کر کچھ بچے یونیورسٹی کالجز میں لے کر جاتے، لوگ مارکیٹ پلیسز میں لے کر جاتے. اس ویلڈنس گروپ کے لوگ جو ہیں خدا کے کلام کی سچائی کو ان لوگوں تک پہنچاتے جن تک خدا کے کلام کی سچائی نہیں. وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی سچائی پہنچاتے رہے اور وہ ٹرانسلیٹ کرتے رہے. یہ وہ دور ہے جب خدا کے کلام کو مکمل طور پہ جلا دینے کا حق اٹھا لیا گیا. یہ وہ دور ہے جب اس کی چھپائی پہ مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی. اور یہ ایک وقت تھا کہ جب یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اب خدا کے کلام کو کوئی بھی نہیں چھاپ سکتا، مزید خدا کا کلام نہیں مل سکتا. لیکن یہ گروپ جو تھا ویلڈنس کا، یہ پہاڑوں تک پہنچے، وہاں پہ جا کر نسخے بناتے، خدا کے کلام کی سچائی کو لکھتے اور لوگوں کے پاس ٹکڑے ٹکڑے میں پہنچاتے. اور جب رومن حکومت کو یہ پتہ چلا تو ان کے پاس ان کے پیچھا کیا، اور جب پیچھا کیا تو وہ اور آگے اونچے پہاڑوں پہ چلے گئے. لیکن وہ ویلڈنس گروپ کے نوجوان، اس گروپ کے بزرگ، اس گروپ کی خواتین، اس گروپ کی بچیاں ان نسخوں کو لے کر، خدا کے کلام کی سچائی کو لے کر ان لوگوں تک جاتے رہے جن کے پاس حقیقت نہ تھی. اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے مختلف زبانوں میں اس کلام کو ترجمہ کیا، ٹرانسلیٹ کیا. اور آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ آج اس کلام کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے بڑی دلیری کے ساتھ اس کمرے کے اندر، اس گرجا گھر کے اندر، اس ہیکل کے اندر ہم سنا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. لیکن اس وقت لوگ ڈر اور خوف میں رہتے تھے. لیکن ان کی دلیری کہ گو کہ ان پہ اعزار ثانیہ آتی، انہوں نے ہمارے لیے ٹرانسلیٹ کیا، انہوں نے اس کلام کو برقرار رکھا. اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ان کی اعزار ثانیوں کے باوجود آج خدا کا کلام ہمارے ہاتھ ہے. اور اس کے بعد اسی دور میں خدا نے ایک اور گروپ کھڑا کر دیا. وہ جان ہس، میرا خیال ہے آپ نے پڑھا ہوگا اس بک میں، عظیم کشمکش میں یہ بھی پڑھا ہوگا، جان ہس کا نام پڑھا ہوگا. یہ چیکوسلوواکیہ جو ہے وہاں کا ریفارمر تھا. اور اس کے اندر یہ ایک اپنے اندر اس نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ میں نے صرف خدا کی وفاداری کے ساتھ چلنا ہے، میں صرف خدا کا وفادار ہوں گا، میں کسی شخص کا وفادار نہیں، میں کسی حکومت کے وزیر کا وفادار نہیں، میں کسی پاسبان کا وفادار نہیں، میں کسی ایڈر کا وفادار نہیں، میں
صرف اور صرف خدا کا وفادار ہوں. جو خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا. چاہے میری زندگی سے کسی کو دکھ پہنچے یا کسی کو سکھ پہنچے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ جو خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان سے لوگوں کو دکھ نہیں پہنچتا، سکھ پہنچتا. اس نے تہیہ کیا تھا کہ میں صرف اور صرف خدا کی وفاداری کروں گا. حکومت اگر مجھے کچھ بھی کہے گی، میں خدا کے کلام کے سے ہٹ کر کچھ کرنے کو کہے گی تو میں حکومت کا وفادار نہیں، میں خدا ان کے کلام کے ساتھ. اور اس شخص کو جان ہس کو پکڑ لیا گیا اور اسے ایک لکڑی کے ساتھ باندھ کر اونچا کر کے اور نیچے پاؤں کے نیچے بہت ساری لکڑیاں رکھ دی گئی کچھ، اور ان کے اوپر تیل لگایا گیا. اور اس کے پیچھے سے ایک شخص آگ لے کر آیا، اور جب آگ لے کر آیا تو یہ کہتا ہے میرے بھائی تو آگ پیچھے سے لے کر کیوں آتا ہے؟ سامنے آ. اگر میں اس سے ڈرتا، اس چیز کا خوف ہوتا تو میں آج یہاں نہ ہوتا، میں تو حکومت میں ہوتا، میں آزاد ہوتا. لیکن میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، میں خدا کا وفادار ہوں، صرف خدا سے ڈرتا ہوں. اس لیے مجھے یہ دنیاوی اذیت کچھ مانے نہیں رکھتی. جلانا ہے مجھے تو آؤ سامنے سے جلاؤ، پیچھے سے کیوں جلاتے ہو؟ یہ اس کی دلیری تھی، خدا کے ساتھ وفاداری تھی. اب وہ شہید تھا، لیکن اس کی شہادت نے ایک اور بندے کو جنم دے دیا. مارٹن لوتھر نے ایک سیڑھیاں بنائی گئی تھی کہ اس زمانے پچھلے کالے گھوڑے کے زمانہ میں کہ جو نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سیڑھیوں کو عبور کرتے اور اپنے گھٹنوں کے بل چلتے. گھٹنوں کے بل چل کر وہ سیڑھیاں عبور کرتے تو ان کو نجات ملی. یہ بھی وہ اسی ٹریڈیشن میں تھا. لیکن جب اس نے خدا کے کلام کی حقائق کو جانا اس نے اس کی منفی کر. مارٹن لوتھر کے بہت سارے کام ہیں، لیکن جو بہت ساری لمبی سٹوریز ہیں، لیکن اس کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہا تھا اور خواب میں شیطان آیا اور اس نے تومار پکڑا ہوا ہے اور اس تومار کو کھولا اور میرے گناہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اور شیطان مجھے کہتا ہے مارٹن لوتھر کیا یہ تیرے گناہ ہے؟ میں نے کہا ہاں میرے گناہ ہے. کیا تو اس کا اقرار کرتا ہے کہ یہ تیرے گناہ ہے؟ ہاں میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ میرے گناہ ہے. کیا تجھے پتہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے؟ ہاں میں مانتا ہوں گناہ کی مزدوری موت ہے. کیا تو مرے گا؟ ہاں میں مروں گا ان گناہوں کی وجہ سے. مارٹن لوتھر کہتا ہے کہ میری نگاہ اس کے اوپر والے ہاتھ پہ پڑی، وہاں بھی کچھ لکھا تھا لیکن اس کو اس نے چھپایا ہوا تھا. اور میں نے کہا کہ اس ہاتھ کو اٹھا، یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ میرا کون سا گناہ لکھا ہے؟ میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں. لیکن وہ ہٹا نہیں رہا تھا. اس نے کہا ہٹا، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا ہٹا، کہا نہیں، اس نے کہا یسوع کے نام سے ہاتھ ہٹا. اور وہ کہتا ہے ہاتھ ہٹ گیا. اور جیسے ہی ہاتھ ہٹا تو میں نے پڑھا مارٹن لوتھر تیرے سارے گناہ خدا یسوع مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں. اگر اس کے گناہ خدا یسوع مسیح کے خون سے دھل چکے ہیں تو کیا آپ کے اور میرے گناہ خدا یسوع مسیح کے خون سے نہیں دھلے؟ لیکن میری اور آپ کی خدا کے ساتھ وفاداری کیا ہے؟ کیا ہم اس دور میں ہیں؟ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی کہیں کہیں اعزاز ثانیہ ہو رہی ہیں مسیحوں پہ، مسیح کے نام پہ، لیکن اس طرح سے نہیں ہیں جیسی اس دور میں تھی. اور اس دور کو کبھی آپ نے نام سنا ہوگا ڈارک ایجز، تاریکی دور. یہ وہ تاریکی دور ہے
اور جس میں ان لوگوں نے اور بھی بہت سارے نام آپ نے عظیم کشمکش میں پڑھے ہوں گے. یہ وہ دور ہے جس میں خداوند کے کلام کی روشنی چمکی. وہ تاریخی دور. کبھی آپ نے غور کیا ہو کہ جب باہر سے تیز دھوپ کی روشنی میں سے اندر آئے کمرے میں جہاں پہ روشنی تو ایک دم آپ کو واضح نظر نہیں آتا, دھندلا سا دکھائی دیتا. کبھی تجربہ ہوا؟ ایک دم آپ آنکھیں ایسے ایسے کر کے دیکھنا شروع ہو جائے. تیز روشنی سے اندھیرے میں آؤ گے تو کیا ہوگا؟ دھندلا دکھائی دے گا. تو یہاں پہ اس دور میں ایک دم سے تاریکی کا دور تھا, یک دم روشنی نہیں آئی تاکہ کہیں دھندلا نہ دکھائی دے. اور کیا ہوا کہ خداوند کا کلام جو کہ نور ہے, روشنی ہے, وہ آہستہ آہستہ دوبارہ چمکنا شروع ہوا. جان ہس کے ذریعے, مارٹن لوتھر کے ذریعے, روبرٹسن کے ذریعے, اور بہت سارے نام ہیں ان کے اندر جن کے مختلف اور دوار میں ان کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے, آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے. اور اس دور کے اندر, تاریکی کے دور میں, خداوند کا کلام جو نور ہے وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کی زندگی سے چمکنا شروع ہوا. جب آپ کو اور مجھے خداوند کے کلام کی سچائی کا پتہ چل جاتا ہے, وہ کلام کی روشنی میرے اندر ہے, تو کیا میں اس روشنی کو چمکاتا ہوں ان تک جو اندھیرے میں ہیں, یا صرف اپنے تائیں رکھا ہوا؟ یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ یہ گھوڑے کے دور کو یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے اس دور میں خدا کے کلام کی روشنی کو منور کیا, لوگوں تک پہنچایا, اور وہ روشنی آج میرے تک پہنچی ہے, تو میں اس روشنی کو اپنے تائیں لے کے رکھ بیٹھا ہوا ہوں یا دوسروں تک بھی پہنچا رہا ہوں. کلیسیائیں اسی لیے وجود میں آئی کہ کسی نے بیپٹزم, بیپٹسٹ, مجھے نام بھول گیا اس کے اندر, جس نے یہ جنم لیا کہ بیپٹزم جو پہلے تھا, مارٹن لوتھر بھی ایون کے, جو اسپرنکلنگ کا بپتسمہ تھا, چھڑکاؤ کا بپتسمہ, اس تک مانتا تھا. لیکن اگلے دور میں ایک بندہ آیا جس نے حقیقت جانی بائبل کا مطالعہ کر کے کہ نہیں, اصل بپتسمہ جو ہے وہ کون سا ہے؟ امرشن کا بپتسمہ ہے, مکمل طور پہ غوطے کا بپتسمہ ہے. اور اس لیے وہ, اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ تیرے عقائد کیا ہیں, میں کہوں گا کہ میں ویلڈنس, کیونکہ خداوند کے کلام کی سچائی میرے پاس. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کون ہو, میں کہوں گا میں بیپٹسٹ ہوں. جس روبنسن نے یہ کلام کی گروتھ کروائی اور جس نے خداوند کے کلام میں سے بپتسمے کی حقائق کو لوگوں تک پہنچایا. ایک شخص جس نے خداوند کے فضل کو ترجیح دی, فضل کا دور. اس لیے خداوند کے کلام میں وہ تمام عقائد موجود ہیں جن کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا ہے. اس دور کو اپنے دور کے ساتھ کمپیئر کریں. کیا میں ایک مارٹن لوتھر بن سکتا ہوں؟ کیا میں روبنسن بن سکتا ہوں؟ کیا میں جان ہس بن سکتا ہوں؟ تو دوسروں تک خداوند کے کلام کی روشنی کو خدا آپ سب کو